تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ: خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد أزلكم شهر عظيم وشهر مبارك وشهر فيه ليلة خير من ألف شهر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص اور لائق و زیبا ہے. ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مقدس ذات کے لیے حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل عظیم کے ساتھ ایک مہمان رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ اللہ ہمیں زندگی کے اندر دے رہا ہے. دعا ہو رب العالمین ہمیں صحیح ایمان اور سلامتی اور صحت کے ساتھ ماہ مقدس تک اللہ پہنچا دے. ہمارے اسلاف، ہمارے جو صحابہ تابعین گزرے وہ دعائیں کیا کرتے تھے: اللہ 6 ماہ رمضان کے آنے سے پہلے تمنائیں خواہشات اور تمنا ہوتی ہے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے. تو اس مہمان کی آمد سے پہلے اس کی شان شیان جو استقبال ہے اس کا ہم اہتمام کرنا ضروری ہے. مہمان ہمارے گھر کے اندر آئے اور ہمارے گھروں کے اندر مہمان کی شان کے خلاف اگر کام پائے جائیں تو مہمان ہم پر ناراض بھی ہوگا، ناراضگی کا اظہار بھی کرے گا اور جا کر بتائے گا کہ ان لوگوں نے میزبانی کا حق ادا نہیں کیا. ایسے بہت سارے گناہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے گھروں میں اور بالخصوص ہمارے جسموں میں بڑے گناہ پائے جاتے ہیں. اللہ کی وہ رحمتوں بھرا وہ مقدس مہینہ آئے اور ہمارے اندر وہ گناہ پائے جائیں تو ایسا ہے کہ جیسا ہم نے اس مہمان کا استقبال نہیں کیا. اس مقدس مہینے کا سب سے بہترین استقبال یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے سابقہ گناہوں سے تائب ہو جائیں. سب سے بڑا استقبال یہ ہے اپنی گزشتہ غلطیوں سے، گناہوں سے رب سے معافی مانگ کے نادم ہو جائیں. اس مہینے کا سب سے بڑا استقبال بھی یہی ہے. تو اس لیے میرے سامنے یہ گناہ میں نے کچھ لکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جہاں یہ گناہ پائے جائیں گے لوگوں وہاں میری رحمت نہیں آ سکتی. رحمت ہم لینا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے اپنے معاشرے کو، اپنے ماحول کو، اپنے گھروں کو اور بالخصوص اپنے دلوں کو ان گناہوں سے پاک کرنا ہوگا. مثال کے طور پر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
جس گھر کے اندر تصویر ہو وہاں رب کی رحمت نہیں آتی، جس گھر میں کتے فالتو پالے جائیں وہاں رب کی رحمت نہیں آتی، جس گھر میں گانا بجانا آلات موسیقی ہوں وہاں رحمت خدا بندی نہیں آتی، اور جس گھر میں نشئی رہتے ہوں، نشہ کیا جائے، اور جس گھر میں پلیت لوگ ہوں، جنبی لوگ ہوں، غسل کا اہتمام نہ کرتے ہوں، ایسے گھروں کے اندر فرمایا کہ رب کی رحمت کبھی آتی نہیں ہے۔ اور ایسا بندہ جو احسان جتلانے والا ہے، ایسا بندہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، ایسا بندہ جو رب کی لکھی تقدیر کا انکار کرتا ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ 40 دن جو ایک قطرہ شراب کا پی لیتا ہے 40 دن تک ایسے بندے کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور بہت سارے اور بھی گناہ ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اور اس کے بعد ایک 11واں گناہ جو سب سے زیادہ ہمارے معاشرے میں پایا جانے والا ہے وہ یہ ہے، ہمارے تعلقات، رشتہ داریاں قطع تل کی یہ معاشرے کا بہت بڑا جو ہے گناہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ترتیب وار میں آپ احباب کے سامنے یہ ساری چیزیں رکھتا ہوں دلیل کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں اگر اللہ نصیب فرما دے یہ مقدس مہینہ تو ہم سب بھائیوں کو اور سننے والے تمام عزیز کو، بھائیوں کو، خواتین کو اللہ ان گناہوں کو نکالنے کی اس مہینے اور مہمان کی آمد سے پہلے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ حبیب کریم علیہ السلام نے شعبان کی آخری رات ہے، اللہ کے رسول نے درس ارشاد فرمایا، صحابہ کو مخاطب فرمایا۔ حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں تقریر کی، ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ کب ارشاد فرمایا؟ فرماتے ہیں من آخر یوم من شعبان، شعبان کی آخری شب ہے، شعبان کی آخری شب میں اللہ کے رسول نے یہ ہمیں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں ایک رب کی عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے، بڑا برکتوں والا عظمتوں والا مہینہ ہے، شہر مبارک برکت والا مہینہ۔ اور فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے اگر اس رات کی عبادت اللہ تمہیں عطا کر دے 1000 مہینے کی عبادت کا اللہ تمہیں ثواب عطا فرما دے گا۔ 83 سال کی عبادت کا ثواب اس بندے کو مل جاتا ہے جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے۔ فرمایا لوگوں ایسا مہینہ اذلکم، تم پر سایہ فگن ہو رہا ہے۔ تو وہ عظیم مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کے مسائل بھی چلیں گے، معاملات بھی، لیکن اس کی آمد سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کی شان کے لیے، اس کے استقبال کے لیے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اور قرآن بھی فرماتا ہے، لوگوں یہ روزے جو ہیں یہ تم پر اللہ نے فرض کیے ہیں، تم سے پہلے جتنی بھی مخلوق گزری ہے رب نے سب پر ان کو فرض کیا تھا۔ اور روزوں کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ لوگوں کانٹے دار کو ٹہنی پڑی ہو، تم نے خوبصورت کاٹن کے مل کے ریشمی کپڑے پہنے ہوں، اور خاردار کانٹے دار ٹہنی سے تم نے گزرنا ہو، کس طرح تم اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر لپیٹ کر کہ کہیں کانٹے میں میرا کپڑا نہ اڑ جائے، بچ بچا کر وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہو۔ فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے۔ اس دنیا میں تم آئے ہو، الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور یہ دنیا کافروں کی جنت ہے۔ فرمایا کہ اس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے خطاؤں سے بچا کے زندگی گزارو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے گناہ ترتیب وار اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلا گناہ اللہ کے نبی نے یہ شمار کیا کہ جہاں کفر ہوتا ہے، اسلام نہیں ہوتا، وہاں رب کی رحمت نہیں آتی۔
رب کی رحمت کے ملائکہ فرشتے کبھی کافروں کے جسموں کے پاس نہیں آتے۔ صحیح درجے کی حدیث ہے، صحیح مسلم شریف کتاب اللباس کے اندر حدیث ہے، لا تقربہم الملائکۃ جیفۃ الکافر، کافر کی لاش اور جسم کے قریب کبھی رحمت نہیں آتی۔ جس انسان کے دل میں توحید نہیں ہے، عقیدہ توحید جس کو رب نے عطا نہیں فرمایا، اس کے قریب اللہ کی نہ رحمت آتی ہے نہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے عقائد کو، نظریات کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی کی بیوی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ یہ بتائے، عرب کا ایک بہت بڑا مالدار بندہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں اتنا خرچ کیا، جس بندے نے رات دن اس بندے کا لنگر چل رہا ہے، عبداللہ ابن جدعان، کیا اس کو اللہ معاف کرے گا؟ کیا اس کا خرچ کرنا اس کو فائدہ دے گا؟ آپ نے فرمایا لا ينفعہ، ہرگز نہیں اس کا خرچ کرنا اس کو فائدہ دے گا۔ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، دنیا میں ایک مرتبہ بھی اس نے رب سے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، کفر کی حالت کے اندر مر گیا۔ اور کافر بندہ جتنا بھی خرچ کر جائے، رائی کے دانے کے برابر بھی فرمایا اس کو فائدہ نہیں ہوگا۔ عقیدہ توحید نہیں ہے، جتنا بھی خرچ کر جائے اس کا خرچ کیا اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ کافروں کو کبھی رب کی رحمت نہیں ملتی، اور کافروں کے قریب رب کی رحمت کے فرشتے بھی کبھی نہیں آیا کرتے۔ اور دوسرا گناہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جہاں گانا بجایا جائے، جہاں گھنٹیاں، آلات موسیقی جہاں ہوں، حدیث کے الفاظ ملاحظہ فرمایا کہ لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہ جارس، جس جماعت کے اندر، جس کمرے کے اندر، جس گروہ گروپ کے اندر صرف گھنٹی ہو، گانا بجانا تو دور کی بات، جرس کہتے ہیں گھنٹی کو، بیل کو، جس گھر میں، جس جماعت میں، جس گروہ کے اندر یہ گھنٹی ہو، اس گروہ کے، قبیلے کے گھر کے اندر اللہ کریم کی رحمت کے ملائکہ کبھی نہیں آتے۔ رسول معظم ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں میری امت کے اوپر، قال فی ھذی الامۃ خسف و مسخ و قذف، زمانہ آنے والا ہے میری امت کے اوپر اللہ پتھر برسائے گا، وہ زمانہ آنے والا ہے میرا رب میری امت کو زمین میں دھنسائے گا، وہ زمانہ آنے والا ہے میرا رب میری امت کے اوپر پتھروں کی بارشیں کرے گا، زمینوں میں دھنسائے گا۔ اور تیسرا لفظ یہ فرمایا کہ وَمَسْخٌ، ان کی شکلیں اللہ بدل دے گا۔ قال رجل من المسلمین یا رسول اللہ متى ذلک، یہ حالت کب پیش آئے گی، یہ کیفیت، یہ حالت کب آئے گی آپ کی امت پر؟ اللہ کے نبی نے یہی معاشرے کی عکاسی کی جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینان والمعازف وشربت الخمور، فرمایا کہ جب میری امت میں گانا گانے والیاں کثرت سے ہو جائیں گی، اور جب میری امت کے اندر آلات موسیقی، باجے، طبلے یہ کثرت کے ساتھ ہو جائیں گے، وشربت الخمور، جب میری امت شراب کثرت سے پیے گی، جب یہ گناہ تین عام ہو جائیں گے تو رب کی طرف سے عذاب بھی تینوں کے اوپر مسلط ہوں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، جس گھر میں گانے بجانے کی آلات بجتے ہوں وہاں رب کی رحمت کبھی نہیں آ سکتی۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے مسلم شریف کتاب اللباس کے اندر حدیث ہے، جس چھت کے نیچے گانا بجانا ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں آتی۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں اس مقدس مہینے کی رحمتوں سے ہم فائدہ اٹھائیں، اللہ کی رحمت ہمارے گھروں کے اندر بھی برسے، تو کوشش کریں اپنے گھروں کو ایک ماہ کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے آلات موسیقی سے، گانوں سے، ہر قسم کے ان بری چیزوں سے اپنے گھروں کو پاک کیا جائے۔ اور تیسرا گناہ ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں، جس کمرے کی چھت کے نیچے نشئی رہتے ہیں، نشہ کرنے والے لوگ، نشئی جس گھر میں رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ نشہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الخمر ما خامر العقل،
نشہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے دماغ کو ڈھانپ دے، چاہے وہ سگریٹ ہو جائے، چاہے وہ بیڑا ہو جائے، کوئی بھی نشہ ہو جائے جس سے انسان کی عقل پر پردہ آ جائے، وہ نشہ شمار ہوتی ہے۔ آج کئی لوگ بیڑا دیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، اگر عام جس نے آج تک منہ کو نہیں لگائی چرس یا کوئی نشہ، اگر اس کو سگریٹ دے دی جائے، اگر اس بندے کو دھواں پھونک مار دی جائے، اس کا عقل کھولنے لگ جاتا ہے۔ یہ سگریٹ بھی نشے میں آتی ہے، یہ سگریٹ ہے، بیڑا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، الخمر ما خامر العقل، جو عقل کو چیز ڈھانپ دے وہ نشہ شمار ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ جہاں نشہ کیا جائے وہاں رب کی رحمت نہیں آتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ نشے کے بارے میں السکران، صحیح درجے کی حدیث ہے، نشے کرنے والے لوگ چاہے وہ جس قسم کا جس چیز کا نشہ کرتے ہیں، نشہ کرنے والے لوگ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں۔ کیسے محروم رہتے ہیں وہ؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جب تم نشے کی حالت میں ہو وہ نماز کے ہرگز قریب نہ آؤ۔ انسان نشے میں دھت کھڑا ہے، اس کو پتہ نہیں کیا میں پڑھ رہا ہوں۔ انسان جن چیزوں کو پڑھے، جو دعائیں پڑھے، اس کو پتہ بھی ہونا چاہیے۔ ایک انسان بے ہوش ہو کے کھڑا ہے، اس کو نہیں پتہ زبان سے اچھی بات نکل رہی ہے، زبان سے بری بات نکل رہی ہے۔ اور نشے کو اللہ تعالیٰ نے 7ویں پارے کے پہلے صفحے کے اوپر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ جوا، یہ نشہ، یہ شراب، یہ ساری چیزیں فرمایا کہ شیطان کا کام ہے، یہ شیطانی آلات ہیں، شیطانی کام ہیں سارے۔ اگر فلاح چاہتے ہو فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اگر لوگوں چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں کامیابیوں کی ٹکٹیں عطا فرمائے، جوئے سے بچ جاؤ، شراب نوشی سے بچ جاؤ، اللہ تمہیں ہر قسم کی کامیابی اللہ عطا فرما دے گا۔ تو تیسرا گناہ یہ ہے کہ جہاں نشہ کیا جائے رب کی رحمت وہاں نہیں آتی۔ چوتھا گناہ ملاحظہ فرمائے کہ جو بندہ پلیت ہے، ویسے حدیث کہتے ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی پلیت نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احتلام ہو گیا، غسل کے لیے پانی نہیں ملا، اللہ کے نبی سامنے آ رہے، راستہ بدل کے گلی چینج کر کے دوڑ گئے کہ میں اس حالت میں اللہ کے نبی کو ملوں۔ جب اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ میں نے آپ کو دیکھا تھا، پھر کہاں بھاگ گئے تھے؟ فرمایا کہ میں جنبی تھا اور میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس حالت میں رسول معظم کے ساتھ ملاقات کروں۔ آپ نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، مومن کبھی پلیت نہیں ہوتا، مومن پاک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ جب بندہ جنبی ہوتا ہے، اس کو احتلام ہو جائے یا ازدواجی تعلقات قائم کرے، جب تک وہ وضو نہ کر لے یا غسل نہ کر لے، اس وقت تک رب کی رحمت کے ملائکہ رحمت اس سے دور رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے معراج کے واقعے میں آپ کو سنایا، فرمایا جنت میں چل رہا تھا، دیکھا کہ کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی ہے، تو جبرائیل امین نے بتایا کہ آپ کی امتی حضرت بلال حبشی کے جوتوں کی آواز ہے۔ فرمایا بلال کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ جب وضو ٹوٹتا ہے فوراً وضو کرتا ہوں، ہر حال میں پاک اور صاف رہ کے زندگی گزارتا ہوں۔ اور اللہ تعالی نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا کہ واللہ یحب المطہرین، اللہ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ جو لوگ پلیت رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے زیر ناف بال ہیں، غسل ہے، جلدی ان کو صاف کرو، 40 دن سے زیادہ آپ کے بغلوں کے بال ہیں، آپ کے زیر ناف بال ہیں، اگر زیادہ رہو گے، جمعے زیادہ چھوڑو گے، جنات کا اثر تم پر زیادہ ہوگا۔ جو لوگ اپنے بغلوں کے بال، زیر ناف بال نہیں موڑتے، کئی دن تک ایسے بوش بن کے رہتے ہیں اور جمعے کثرت کے ساتھ چھوڑتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، فرمایا کہ ایسے لوگوں کے اوپر پھر یہ جنات کے حملے ہوتے ہیں۔ تو چوتھا گناہ محترم بھائیو یہ ہے کہ جہاں ہمیں احتلام ہو، ہم ازدواجی تعلقات قائم کریں،
فراغت کے فوراً بعد ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ اور پانچواں گناہ یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جن گھروں میں کتے فضول پالے جاتے ہیں، ایک کتوں کی قسم ایسی ہے جن کو پالنے کا قرآن نے خود حکم دیا ہے، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، ایسے کتے جن کو تم نے تعلیم دی ہے، تعلیم یافتہ کتے جن کو تم نے سکھایا ہے، شکاری کتے ہیں، اس کے پالنے کی شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو۔ اگر ہم فالتو کتا پالتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ فیہ بیت فیہ کلب، جس گھر میں کتے ہوتے ہیں رب کی رحمت وہاں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو لوگ گھروں میں فالتو کتے پالتے ہیں، 2 قرات ان کے نام اعمال سے نیکیوں کا نکال کے ضائع کیا جاتا ہے۔ 2 قرات کتنے ہوتے ہیں؟ فرمایا 1 قرات کا جو جھسا ہوتا ہے، جسامت ہوتی ہے، وہ احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ کے برابر 1 قرات ہوتا ہے۔ ہم میں سے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا الا ماشاءاللہ جس کی اتنی بڑیا نیکیاں ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بس یہ کہا کرو اللہ اپنی رحمت سے ہمارا داخلہ فرما دے بس۔ صحابہ نے پوچھا ہم تو کہہ سکتے آپ جو نبی ہیں جن کے نہ کوئی پہلے نہ بعد کچھ بھی گناہ نہیں، آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا غمدنی اللہ، اللہ کی رحمت تو مجھے ڈھانپ لے گی، اپنے اعمال کے بل بوتے پر کوئی بندہ نہیں جنت میں جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ انسان کو عافیت والی زندگی عطا فرما دے۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، فرمایا کہ یہ دعائیں کیا کرو اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما۔ اس لیے فرمایا کہ جن گھروں میں فالتو کتے ہوتے ہیں ایسے گھروں کے اندر رب کی رحمتیں نہیں آتی۔ اور 6 نمبر پر فرمایا کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ صورۃ، جن گھروں میں تصویریں لگی ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی انسان کی تصویر ہو یا کسی جانور کی ہو، کیا وہ کسی قلم سے لکھی ہو یا کیمرے کے عکس سے ہو، جس طرح کی بھی تصویر کمرے میں لگی آپ اس کمرے میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ خواتین اس کمرے میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہے، کیونکہ ہم نے رمضان کے اندر اکثر بھائیوں نے تہجد اپنے گھروں میں پڑھنی ہوتی ہے، اکثر بھائی تراویحاں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وتر اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، تو اس لیے اگر آپ گھروں میں اس چیز کا اہتمام کریں تو پھر گھر میں تصویر ہو تو یہ گناہ ہوگا۔ تو گھروں کے اندر اس چیز کا بھی اہتمام کریں کہ ہماری بیٹھک میں ہمارے کمروں میں کوئی فضول قسم کی تصویر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7واں گناہ یہ بتایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں جھوٹے بندے کے قریب بھی رحمت نہیں آتی۔ فرمایا کہ ان ابن عمر ان النبی اذا کذب العبد تباعد منہ الملک، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے رب کی رحمت کے فرشتے میلن من نتن ما جاء به، جھوٹ بولنے سے انسان کے منہ سے جو بدبو سمیل آتی ہے اس بدبو سے 1-2 میل فرشتے سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے رحمت کے حصول کے لیے ہمیں یہ بھی اہتمام کرنا پڑے گا کہ اپنی زبانوں سے سچائی کا اہتمام کریں۔ اللہ کی رحمت ملے گی اس وقت جب ہماری زبانیں جھوٹ سے پاک صاف ہوں گی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے 8ویں نمبر پر فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں کو خصوصی طور پر اپنے گھروں کے صحنوں کو گندگیوں سے محفوظ کرو۔ ہمارے خواتین کے گھروں کے اندر معاملات میں یہ ہوتا ہے اپنے بچوں کو پاٹوں کے اندر اور مخصوص برتنوں میں پیشاب کروا کے وہیں کمرے کے نیچے، وہیں بیڈ کے نیچے، وہیں چارپائی کے نیچے رکھ دیتی ہیں۔ اللہ کے نبی کی وعید سنیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ينقع بول فی طست فی البیت، کسی پرات میں کسی برتن میں پیشاب کر کے اس کو گھر کے صحن میں مت رکھو، فإن الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ بول، جس گھر کے اندر بول و براز گندگی جس صحن کمرے میں پڑی ہے وہاں اللہ کی رحمت کے ملائکہ نہیں آتے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے گھروں کو اپنے صحنوں کو برائی سے، اس گندگی آلات ان چیزوں سے، بچوں کے پیشاب سے، جانوروں کے پیشاب سے، ہر قسم کی غلاظت سے اپنے گھروں کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت آئے گی وہاں۔ اور
9ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے ایک حدیث کے اندر 3 بڑے بھیانک قسم کے گناہ گنوا دیے۔ اللہ کے نبی فرماتے یہ 3 لوگ وہ ہیں ان کی نہ نفلی قبول ہوتی ہے اور نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے۔ وہ کون سے 3 لوگ ہیں؟ فرمایا ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، عاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، ولا منان، احسان جتلانے والا، کسی کو کوئی چیز دے کر وقت آنے پر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تجھے فلاں موقع پر یہ چیز دی تھی، وہ دی تھی، وہ احسان کیا، ایسا احسان جتلانے والے کی بھی نہ نفلی قبول ہوتی ہے نہ فرضی عبادت قبول ہوتی ہے۔ وَمُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ، تقدیر کو جھٹلانے والا، جس بندے نے تقدیر کو جھٹلا دیا کہ میں یہ کرتا تو یہ ہوتا، یہ نہ کرتا یہ نہ ہوتا، ایسا کرنے سے انسان شیطان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو ہو گیا ہے اس کے بارے میں یہ کہو قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر لکھا تھا وہی ہو چکا ہے، وہی ہوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ 3 لوگ ہیں ان کی نہ نفلی قبول ہوتی ہے نہ فرضی قبول ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 10واں گناہ جو ہے جو ہمارے عمل کو برباد کر دیتا ہے وہ ہے شراب پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شرب الخمر وسکر لم تقبل له صلاة 40 صباحا۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے جو بندہ نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اللہ ایسے بندے کی 40 دنوں کی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا وَإِن مَاتَ دَخَلَ النَّارِ، شراب پیتے پیتے شراب کی حالت میں مر گیا تو وہ بندہ سیدھا جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ اور اسی طرح تیسری حدیث مسلم شریف کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان علی اللہ عز وجل عہدا لمن یشرب المسکر، اللہ نے اپنے ساتھ ایک عہد کر رکھا ہے کہ جو بندہ شراب پیے گا ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اللہ نے فرمایا اسے 3 خبال پلاؤں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما طینۃ الخبال، 3 خبال کس چیز کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار، یہ جہنمیوں کو پسینہ، یہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی پیپ ہے جو اللہ شراب پینے والے بدبختوں کو پلائے گا۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی کی ٹکٹ تم چاہتے ہو تو شراب پینے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ اور سب سے آخری اور اہم ترین جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تعلقات کو بحال رکھو۔ قطع تعلقی کی وجہ سے اللہ انسانوں کی عمل کو رد کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق 3، 3 دن سے اوپر کوئی بندہ کسی مسلمان سے تعلق بند نہ کر کے رکھے، بحال کرے اس کو۔ من حجر فوق 3 فمات دخل النار، سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے جس نے 3 دن سے اوپر رشتہ ناتا رو کے رکھا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا کہ من حجر اخاہ سنۃ فوق کسف کی دمی ہی، جو 1 سال تک مسلمان سے رشتہ ناتا توڑے رکھتا ہے اس پر ایک قتل کا وبال اور جرم اس کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور 4تھی حدیث میں رسول معظم علیہ السلام نے یہ فرمایا تعرض اعمال الناس فی کل جمعۃ مرتین یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد مؤمن الا عبدا بینہ و بین اخیہ شحناء، رواہ مسلم۔ انسان کے ایک ہفتے کے اندر 2 مرتبہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جمعرات اور سوموار کو۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے کی اعمال کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد مؤمن، ہر بندہ مومن کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے اس مومن کے، اس بندے کے جس ایک کے اور دوسرے کے درمیان عداوت ہوتی ہے، کینہ ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے۔ ان کے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جاتے ہیں جب تک اپنے دل کی گندگی نہیں نکالتے، یہ دل کا کوڑھ نہیں نکالتے اپنے سینوں کو،
جب تک صاف نہیں کرتے رب کی رحمت سے اور اعمال کی قبولیت کے اس شرف سے یہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان اعمال سے محفوظ فرمائے۔